عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیسنس بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے اور نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ آج ہم باب نمبر 2 زر میں سے نظریہ مقدار زر کو دیکھیں گے۔ لیسن نمبر 21۔ سب سے پہلے نظریہ مقدار زر کی تعریف کو دیکھیں گے ہم۔ نظریہ مقدار زر کی تعریف پروفیسر ٹوزک کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔ اگر زر کی مقدار کو دوگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی پہلے سے دگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف یا آدھی رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار کو نصف کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی نصف یا آدھی رہ جاتی ہیں، جبکہ زر کی قدر دگنا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات جوں کہ تو رہیں یا بدستور رہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بتانا ضروری ہے آپ کو کہ دیگر حالات جو کہ تو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظریے کی بنیاد کچھ مفروضات پر ہے، اور جب تک ہم مفروضات کو نہیں بتائیں گے ہمارا یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ آگے چل کے ہم مفروضات پر روشنی ڈالیں گے۔ پروفیسر فشر نے 1911 میں اسے ایک فارمولے کی شکل میں پیش کیا، جو کہ یہ ہے P(T)=mv، یا P برابر ہے mv/T۔ اسی فارمولے کو اگر ہم آگے چل کے اردو میں دیکھیں گے کہ اگر اردو میں ہم نے یہ فارمولہ لکھنا ہو، ظاہر کرنا ہو، تو وہ کیسے ہوگا۔ نظریہ مقدار زر کا فارمولہ، یہ فارمولہ پروفیسر فشر نے پیش کیا تھا، اور اس فارمولہ جو ہے اس کا کچھ اس طرح کا ہے، جس میں قیمتیں برابر ہوتی ہیں قانونی زر ضرب قانونی زر کی رفتار گردش جمع اعتباری زر ضرب اعتباری زر کی رفتار گردش تقسیم اشیاء اور خدمات کی مقدار۔ اسی فارمولے کو اگر ہم مختصر الفاظ میں لکھیں تو اس کی شکل کچھ یوں ہوگی: کاف برابر ہے زے گاف جمع زے اسٹار گاف اسٹار تقسیم لام۔ یہاں کاف سے مراد قیمتیں ہیں، زے سے مراد قانونی زر کی مقدار ہے، گاف سے مراد قانونی زر کی رفتار گردش ہے، زے اسٹار سے مراد اعتباری زر کی مقدار ہے، اور گاف اسٹار سے مراد اعتباری زر کی رفتار گردش ہے، جبکہ لام سے مراد اشیاء اور خدمات کی مقدار ہے۔ اس کے بعد ہم اسی نظریے کو ایک مثال لے کر واضح کرتے ہیں، جس سے آپ کو نظریے کے الفاظ حسابی طریقے سے یا میتھمیٹیکلی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس مثال میں ہم نے زے جو کہ زر کی مقدار ہے وہ 100 لکھی ہے، گاف رفتار گردش 2 ہے، زے اسٹار اعتباری زر کی مقدار جو کہ 100 ہے، گاف اسٹار جو کہ اعتباری زر کی رفتار گردش ہے، یہ 3 ہے، جبکہ لام ہمارے پاس برابر ہے 100 کے۔ انہی تمام رقوم کو ہم فارمولے میں جب ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس 100 ضرب 2 جمع 100 ضرب 3 تقسیم 100 آتا ہے، اور جب اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ 500 تقسیم 100 برابر ہے 5، یعنی اشیاء کی قیمتیں 5 روپے کے برابر آ گئی ہیں۔ اب اگر ہم زر کی مقدار اور اعتباری زر کی مقدار کو
دگنا کر دیں جبکہ باقی تمام امور کو، تمام علامات کو ویسے ہی برقرار رکھیں تو ہم دیکھیں گے قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم زے جو کہ ہمارے پاس زر کی مقدار ہے اس کو 200 کر دیں، کاف جو کہ زر کی رفتار گردش ہے وہ 2 ہی رکھی ہے ہم نے، زے اسٹار جو کہ اتباعی زر کی مقدار ہے اس کو ہم نے بڑھا کے 200 کر دیا، جبکہ گاف اسٹار اتباعی زر کی رفتار گردش جس کو ہم نے 3 ہی رکھا، اور لام کو بھی ہم نے تبدیل نہیں کیا، وہ بھی 100 ہی رکھا۔ تو بعد سے ہم ان کو فارمولے میں جب ڈالیں گے تو ہمارے پاس 200 ضرب 2 جمع 200 ضرب 3 یعنی کہ یہ جواب بنے گا ہمارا 400 جمع 600، یہ بن جائے گا 1000 تقسیم 100، تو جواب ہمارے پاس آ گیا 10، جس سے مراد یہ ہوا کہ اگر ہم نے زر کی مقدار کو دگنا کیا تو ہمارے پاس اشیاء کی قیمتیں بھی دگنا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نظریے کچھ مفروضات ہیں جن کی بنیاد پر یہ نظریہ بنایا گیا، اور انہی مفروضات کی بنیاد پر یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے۔ نظریے کا جو پہلا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ قانونی زر کی رفتار گردش تبدیل نہ ہو۔ اس نظریے کا پہلا مفروضہ یہی ہے کہ صرف اور صرف زر کی مقدار میں تبدیلی تو آئے لیکن زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہ آئے، یعنی ایک نوٹ ایک سال میں جتنے دفعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے اس کی گردش اتنی ہی رہے اور اس میں تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 2، اعتباری زر کی رفتار گردش بھی نہ بدلے، یعنی اعتباری زر سے مراد چیک، ہنڈیاں، ڈرافٹ وغیرہ کے ذریعے جو بھی رقم گردش میں ہوتی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، اور تمام اشیاء ایک سال بھر میں جتنی بار ایک کا دوسرے ہاتھ میں جاتی ہیں وہ تبدیل نہ ہو۔ بالفاظ دیگر، اعتباری زر سال بھر میں جتنی بار گردش کرتا ہے اتنی ہی بار گردش کرے اور اس کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے اشیاء اور خدمات کی مقدار میں تبدیلی نہ آئے۔ تمام قسم کی اشیاء و خدمات کا لین دین زر کی بدولت ہوتا ہے، لہٰذا یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں ہر قسم کی اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ تاکہ ان کی مقدار میں تبدیلی قیمتوں پر اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافے سے قیمتوں میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے براہ راست تبادلے کا معیار نہ بدلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملک کے کسی حصے میں کسی جگہ پر کوئی لوگ جو بھی اشیاء کا براہ راست لین دین کر رہے ہیں ان کا براہ راست لین دین کرنے کا سلسلہ زیادہ یا کم نہ ہو بلکہ وہ اسی طرح سے چلتا رہے اور اس کو وہ زر کے ذریعے نہ خریدیں، تو یہ نظریہ درست ثابت ہوگا۔ اور نمبر 5 پہ دفینوں کی مقدار نہ بدلے۔ اس نظریے کا آخری مفروضہ جس کی بنیاد پر یہ نظریہ بنایا گیا وہ یہ ہے کہ دفینوں کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر لوگ اپنی دفینوں میں دبائی ہوئی زمینوں دبائی ہوئی پیسے کو نکال لیتے ہیں تو اس سے زر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ نظریہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مفروضات درست ہوں گے تو پھر زر کی مقدار کو دگنا کرنے پر قیمتیں دگنا ہوں گی اور زر کی مقدار کو نصف کرنے پر قیمتیں آدھی رہ جائیں گی۔